خداوند یسوع المسیح کے نجات بخش نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ خداوند کے فضل و کرم سے ہم 2020 کے تلخ اور کٹھن سال کے آخر میں خداوند یسوع المسیح کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ برس تمام دنیا کے لیے بڑی آزمائش، بڑی مشکلات، نئے طرز زندگی، نئی قسم کی مشکلات، نئی وبا اور پھر اس کے دور رس نتائج لے کر ہمارے ساتھ رہا ہے۔ تاہم جیسے ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے اور جیسے ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، اسی طرح مشکلات، پریشانیوں میں سے گزرتے ہوئے ہم بالآخر کرسمس کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم بچپن ہی سے کرسمس مناتے چلے آئے ہیں اور جب تک ہم اس کرۂ ارض پر آباد ہیں ہم یہ خوشیاں مناتے رہیں گے۔ کرسمس کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں کرسمس ٹری، کرسمس فادر، سینٹا کلاز، کرسمس کارڈز، کرسمس ڈنر اور کیک وغیرہ کے نقوش ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ماہ دسمبر کی آمد کے ساتھ ہی ہماری عبادت کی ترتیب بھی ایک روایتی رنگ میں ڈھل جاتی ہے۔ ہمارے فونز، ہمارے رنگ ٹونز، ہمارے فیس بک اور واٹس ایپ کے اکاؤنٹس بھی کرسمس سیزنز کے رنگ میں نمایاں ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہمارے ان باکس مسلسل کرسمس اور کرسمس کے متعلق پیغامات سے بھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک مسیحی اس کرسمس کی خوشبو سے رچ بس جاتا ہے اور کرسمس کی چاشنی اور روشنی ہماری زندگیوں میں نمایاں طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کرسمس نام ہی محبت کا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت کے مطابق کرسمس کا مرکز، کرسمس کا مقصد خدا کی محبت کا تجسم پانا ہے۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ مسیح دراصل خدائے ذوالجلال کی مجسم محبت ہے جو اس خدائے واحد نے دنیا سے رکھی ہے۔ ہیلیلویا! کرسمس خدائے محبت کی تصویر اور تفسیر ہے۔ یہ خدا کے بیٹے اور اس کے مسیح، ہمارے منجی، ہمارے بادشاہ کی آمد اور اس کی ولادت کا جشن ہے۔ انسانیت پر پروردگار کا احسان ہے کرسمس، اور آمد خیر الانام ہے کرسمس۔ داؤد کے تخت اور اس کی بادشاہت کے حقیقی وارث، ابراہیم کے عہد اور موعودہ برکات کا اصل جانشین، جو سب چیزوں سے پہلے مولود، سب چیزوں کی تخلیق کا وسیلہ اور سب چیزوں کی تخلیق کی وجہ، مولود مقدس، ابن مریم، ابن یزداں کی تجسیم کا نام ہے کرسمس۔ کرسمس پر خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے۔ روایات اور عمومی انداز سے ذرا ہٹ کر ایک سوال پر غور کیجئے کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا جو ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے بیٹے کا؟ یہ سوال تمام تر انسانوں کے ساتھ ہے، لیکن بالخصوص ہم مسیحیوں کے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ ہم اس بیٹے کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے لیے اس سوال کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم نے اب تک مسیح کو بطور بچہ ہی کرسمس پر پیش کیا ہے۔ چرنی، ہیکل، مجوسی، ختنہ، چرواہے، مریم، فرشتہ، گو یہ کہ تمام مضامین بھی بہت اہم ہیں، بہت کلیدی حیثیت کے حامل ہیں اور اپنے اندر بہت سے الہیاتی مکاشفات رکھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میرے عزیزو، 2000 برس سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے کہ یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں، ضمیروں میں اور روحوں میں بڑھ کر جوان ہوا ہے یا نہیں۔ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم شاید آج تک ایک ننھے پیارے یسوع کی تصویر سے ہی روحانی دل بہلاتے اور کرسمس مناتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں وہ روحانی پختگی، وہ میچورٹی آج تک نہیں آ سکی جو کہ آنی چاہیے تھی، اور نہ ہم مسیح کے قد کے اندازہ کے موافق بڑھ پائے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی نجات اور آسمان کی بادشاہی میں داخلے کی بنیاد اس بات پر نہیں کہ آپ نے کرسمس ٹری کتنا
فٹ لمبا سجایا تھا، نہ ہی آپ نے کتنی شاپنگ کی تھی، آپ نے کتنا بڑا کیک کرسمس کا کاٹا تھا۔ نو، یہ سب عارضی باتیں ہیں، یہ سب روایتی باتیں ہیں۔ ان سب باتوں کا آپ کی نجات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بنیادی نقطہ، بنیادی مقصد وہ بیٹا ہے جو خدا نے آپ کو دیا ہے، اور آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یا کیا کریں گے، یہ آپ کی اور آپ کے گھرانے کی نجات کے لیے اہم ترین بات ہے۔ اس ضمن میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں کہ ہمیں بیٹے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، تاہم جب ہم اخیر زمانہ میں سے گزر رہے ہیں اور مسیح کی دوسری آمد کے قریبی دور میں سے گزر رہے ہیں، تو اس موقع اور وقت کی مناسبت سے آج ہم زبور 2 کی 12ویں آیت کا مطالعہ کریں گے اور اس بات پر غور کریں گے کہ ہم نے بیٹے کے ساتھ کیا کرنا ہے، تاکہ جب وہ بیٹا آئے تو ہم کسی اہل ہوں، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ان تمام سوالات کے جواب آج ہم اس کرسمس سیریز کے پہلے پیغام میں دیکھیں گے۔ تو میرے عزیزو، آئیے ہم آج کے کلام کی تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ زبور کی کتاب دوسرا زبور اور اس کی 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، زبور 2 خداوند یسوع المسیح کی 1000 سالہ بادشاہت، اس کے بطور منصف اور اس کے دوسری آمد پر جو اس نے سلوک کرنا ہے اپنے نہ ماننے والوں کو، اس کے متعلق یہ تمام تر حالات اور واقعات بیان کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس آیت میں اس کی جلالی آمد کی تصویر، اس کی عدالتی آمد کی تصویر بخوبی دیکھی جا سکتی ہے۔ چرنی والا غریب بے گھر بچہ اب جہان کا منصف بن کر آ رہا ہے۔ اس کے غضب اور عدالت سے بچنے کے لیے اسے چومو، یعنی خدا کی محبت، وہ محبت جو مجسم ہو کر بیٹے کی صورت میں اس دنیا میں آئی ہے، اسے قبول کرو، اس پر ایمان لاؤ اور مسیحا کے قول کے موافق اس کا ہلکا بوجھ اور ملائم جوا اپنے اوپر رکھ لو۔ ہاللیلویہ! یہ ہم نے کرنا ہے۔ ہم نے بیٹے کو چومنا ہے، ہم نے بیٹے کو قبول کرنا ہے، ہم نے بیٹے پر ایمان لانا ہے، نہ کہ ہم نے بیٹے کی مخالفت کرنی ہے، نہ ہم نے بیٹے کے پیغام کو رد کرنا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے اس زبور کی روشنی میں۔ پرانے عہد نامے میں چومنا جو ہے، یہ عقیدت، اطاعت اور وفاداری، محبت، حکومت یا حاکم کے ساتھ وفاداری کو ظاہر کرتا ہے۔ بیٹے کو چومو، میں پھر عرض کرتا چلوں، چومنا پرانے عہد نامے میں عقیدت، اطاعت اور وفاداری، محبت، حکومت یا حاکم وقت کے ساتھ وفاداری کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے، پہلا سیموئیل اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ پہلا سیموئیل اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت، کلام خدا میں یوں لکھا ہے، پھر سموئیل نے تیل کی کپی لی اور اس کے سر پر انڈیلی، ساؤل بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، اس کے سر پر انڈیلی اور اسے چوما اور کہا کہ کیا یہی بات نہیں کہ خداوند نے تجھے مسا کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو۔ ہاللیلویہ! یہاں پر ہم ایک تصویر دیکھ رہے ہیں، وقت کا نبی سموئیل خدا کے حکم سے ایک شخص کو مسا کر رہا ہے، مخصوص کر رہا ہے، اور اسے بادشاہت کے لیے مخصوص کیا جا رہا ہے، اور اس کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ خداوند نے تجھے مسا کیا ہے، خداوند نے تجھے مقرر کیا ہے کہ تو بادشاہ ہو اور بنی اسرائیل کا پیشوا ہو۔ میرے عزیزو،
یہ تو سموئیل کی بات ہو رہی ہے، ساؤل بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن زبور 2 کے اندر جو بادشاہ ہے، زبور 2 کے اندر جو مسیح ہے، وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح ہے۔ وہ خداوند کا جو مسیح ہے، اس کی بادشاہت کی سلامتی اور اقبال کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور زبور 2 کے اندر لکھا ہے کہ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صیون پر بٹھا چکا ہوں، میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھ سے کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، مجھ سے مانگ اور میں قومیں تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ یہ میرے یسوع مسیح کی بادشاہت ہے جو کہ تمام دنیا پر ہوگی۔ یہ صرف اسرائیل کا نہیں بلکہ تمام دنیا کا نجات دہندہ بن کر آئے گا اور پھر وہ بادشاہت کو قائم کرے گا۔ اور مسیح کی اس نجات بخش تصویر کو دانییل نبی نے بھی اپنے صحیفے میں ظاہر کیا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے دانییل نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم زاد کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں، صرف امت نہیں امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کی مملکت لازوال ہوگی، وہ بادشاہوں کا بادشاہ بن کر آنے والا ہے۔ ہم نے اس بیٹے کو چومنا ہے، اور یہ چومنے کا موقع اس وقت نہیں ہوگا میرے عزیزو، اس وقت وہ منصف بن کر آئے گا۔ اس وقت ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اور ہر ایک قوم اور قبیلہ اس کا دیدار کرے گا۔ جیسے پورب سے پچھم تک بجلی کوند کر جاتی ہے، ایسے ہی ابن آدم کی آمد ہوگی۔ اس آمد سے بچنے کے لیے، اس غضب سے بچنے کے لیے ہمیں ابھی اس کی عقیدت میں آنے کی ضرورت ہے، ہمیں ابھی اس کو چومنے کی ضرورت ہے، ہمیں ابھی اس کی اطاعت اور وفاداری کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ابھی اس کے ساتھ اپنی محبتیں بڑھانے کی ضرورت ہے، اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس پر ایمان لانے والے، اس کو قبول کرنے والے، اس کو چومنے والے خدا کے فرزند بن جاتے ہیں، نجات پا جاتے ہیں، ان پر سزا کا حکم نہیں ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ بیٹے کو چومو، اس کی مخالفت نہ کرو۔ زبور 2 کا آغاز مخالفت کے رویے سے ہو رہا ہے کہ لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں، قومیں کیوں طیش میں ہیں، غصے میں ہیں، بھڑک رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی آمد سے پہلے دنیا 2 گروہوں میں بٹ جائے گی، ایک وہ جو بیٹے کے ہوں گے اور ایک وہ جو بیٹے کے نہیں ہوں گے، بیٹے کے مخالف ہوں گے، جو یسوع کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ آپس میں مشاورت کریں گے، آپس میں عہد باندھیں گے، آپس میں معاہدے کریں گے، آپس میں سیاسی معاہدے کریں گے، آپس میں فوجی مشقیں کریں گے اور بیٹے کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور یہ ان کے باطل خیالات ہیں۔ یہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ میرے خداوند کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس کے غضب کی کون تاب لا سکتا ہے؟ یہ باطل خیالات ہیں، اور لکھا ہے کہ جو آسمان پر ہے وہ ان پر ہنسے گا، وہ ان کا مضحکہ اڑائے گا، ان کا مذاق اڑائے گا کہ یہ کیا خیال باندھ رہے ہیں، یہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ہتھیار، کوئی بھی پلاننگ، کوئی بھی الحاق میرے مسیحا کے خلاف نہیں ہو سکتا، کوئی بھی فوج اسے مسمار نہیں کر سکتی، کوئی بھی سیاسی پارٹی، کوئی سیاسی مخالفت اس کا راستہ نہیں روک سکتی، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اپنی بادشاہت یہاں پر قائم کرے گا، اور اس کی بادشاہت کا کوئی انتہا نہ ہوگی، کوئی کبھی زوال نہ ہوگا، اور وہ اب سے ابد تک پوری دنیا کے اوپر مطلق العنان بادشاہ ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، آج بھی آپ دیکھیے سب سے زیادہ تنقید برداشت کرنے والی شخصیت، سب سے زیادہ دشمنی برداشت کرنے والی شخصیت جناب مسیح کی شخصیت ہے۔ اس کی پیدائش پر لوگ آج بھی اعتراض کرتے ہیں، اس کی صلیب پر لوگ آج بھی اعتراض کرتے ہیں،
اس کے جی اٹھنے پر لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اس کی آمد سے متعلق بھی لوگ مختلف خیالات کا شکار ہیں۔ لیکن ان تمام تر سوالات کے بعد، ان تمام تر تنقید کے باوجود میرا یسوع پائندہ ہے، زندہ ہے اور بہت جلد دوبارہ آنے والا ہے۔ ہم نے اس بیٹے کو قبول کرنا ہے جو 2000 سال پہلے چرنی میں پیدا ہوا، بیت لحم میں، اور اس کے بعد وہ ناصرت میں جوان ہوا، اس کے بعد بنی اسرائیل کے اندر اس نے خدمت کی اور 3.5 سال خدمت کے بعد صلیب پر چڑھا، مر گیا اور صعود فرما گیا اور آسمان پر جا بیٹھا۔ وہاں سے وہ پھر ہمارے لیے اپنی دلہن کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ ہم نے اس یسوع کو چومنا ہے، ہم نے اس بیٹے کو قبول کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی انہیں شدید تنقید اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جیسے ہی یسوع مسیح پیدا ہوئے ہیں تو یروشلم کے اندر ایک ہلچل مچ گئی ہے، سیاسی ایوانوں کے اندر کھلبلی مچ گئی ہے، مذہبی حلقوں کے اندر چہمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ یسوع جب پیدا ہوا ہے تو وہ تب اس کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی، اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا، اس نے کوئی بیان بھی ابھی تک جاری نہیں کیا تھا ایسا۔ لیکن اس کے پیدا ہوتے ہی آپ دیکھیے کہ کس طور سے جغرافیائی طور پر تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں اور نومولود بیت لحم کی گلیوں کے اندر نومولود بچوں کا خون بہایا گیا۔ یہ وہ گھبراہٹ ہے، یہ وہ خوف ہے جو آج گنہگاروں کو، دنیا کے لوگوں کو لاحق ہے۔ یہ مخالف مسیح کی اسپرٹ ہے جو کب سے کام کر رہی ہے اور یہ کرتی رہے گی۔ لیکن یہ وہ مخالفت اور حسد کا دہکتا ہوا آتش فشاں ہے جو کینہ پرور سینوں کے اندر جاگزیں ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ہیرودیس کی طرح بہت سے لوگ آج بھی مسیحا کی تلاش میں ہیں، لیکن وہ مسیحا کو قبول کرنے کے لیے، اس کو چومنے کے لیے نہیں، بلکہ اسے قتل کرنے کے لیے، اس کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایسے تمام افراد، ایسی تمام کلیسیائیں، ایسی قومیں، ایسی تعلیمات جو حقیقی مسیح کو قبول نہیں کرتی، ان کے لیے زبور 2 میں یہ انتباہ ہے کہ وہ ہلاک ہو جائیں گی، اور لکھا ہے کہ راستے میں تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے ہو، تم راندہ درگاہ بن جاؤ گے، تمہیں منزل نہیں نصیب ہوگی، کیونکہ راہ، حق اور زندگی یسوع مسیح ہے۔ اسے قبول کرو گے تو راہیں تمہاری کسی منزل تک پہنچیں گی۔ بہت سی راہیں ایسی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں، مگر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں، اور میرے یسوع مسیح کی راہ جو ہے یہ دیکھنے میں کٹھن راہ ہے، دیکھنے میں سکڑی راہ ہے، دیکھنے میں موت اور صلیب کی راہ ہے، لیکن اس کی انتہا میں زندگی کی راہیں کھلتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس کو چومنے والے، اس کو قبول کرنے والے، یسوع مسیح کی راہوں میں چلنے والے آخرکار آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے بیٹے کو چومو۔ اور ایسے تمام تر افراد، ایسی کلیسیائیں، ایسے قومیں، ایسے تعلیمات، ایسی افواج جو مسیح کو قبول نہیں کرتی، ان کے لیے زبور 2 کے اندر بہت بڑا انتباہ ہے۔ اور یسوع مسیح آئے گا، مسیحیت ابدیت کا جامہ اوڑھے گی، اور مسیحیت کا علم تمام دنیا میں پوری آن اور شان کے ساتھ لہرائے گا۔ ہاللیلویہ۔ پہلے وہ منجی بن کر آیا، پہلے وہ کفارہ بن کر آیا، پہلے وہ سراپائے محبت بن کر، نور مجسم بن کر، کلام مجسم بن کر آیا، لیکن اب وہ منصف بن کر آئے گا۔ مکاشفہ کی کتاب پہلے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، جنہوں نے اسے چھیدا وہ بھی اسے دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ ابن آدم اپنے جاہ جلال میں، اپنے عتاب اور خطاب میں، اپنے روب اور دبدبے میں، اپنے رعونت اور تنتنے میں، اپنی ہیبت اور تمکنت میں فرشتوں کے جلوہ کے ساتھ آسمان میں ظاہر ہوگا، اور اس وقت وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ زبور 2 کے اندر لکھا ہے، تم راستہ میں
ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ ہمیں اس غضب سے بچنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم اس کو قبول کریں گے، اس کو چوم لیں گے، تو پھر ہم اس غضب سے بچ جائیں گے، ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کو چومنے والے مبارک ہوں گے۔ لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ ضروری بات یہ ہے کہ ہم پوری سچائی اور ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کو قبول کریں، نہ کہ یہودا اسکریوتی کی طرح اس دنیا کے ساتھ بھی لالچ کے ساتھ ہم مسیح کو بھی بوسے دیں اور ہمارے اندر دنیا کی محبت بھی پنپتی رہے، پلتی رہے۔ اگر ہم نے چومنا ہے تو اس خاتون کی طرح چومیے جس کا ذکر لوکا کی انجیل کے 7ویں باب میں اور اس کی 45ویں آیت کے اندر ہوا ہے۔ یسوع مسیح نے اس کے بارے میں کہا کہ میں تیرے گھر آیا، تو نے تو مجھے بوسہ نہ دیا۔ یہ اس وقت کے مہمان نوازی کے آداب میں شامل تھا کہ مہمان کو بوسہ دیا جاتا تھا، چوما جاتا تھا۔ مسیح نے کہا تو نے تو مجھے بوسہ نہ دیا، لیکن یہ عورت جب سے میں آیا ہوں اس نے میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا۔ وہ روتی جاتی تھی اور اپنے آنسوؤں سے یسوع مسیح کے پاؤں بھگوتی جاتی تھی اور انہیں چومتی جاتی تھی، اور یسوع المسیح نے اس کے اس اقدام کو، اس کے اس سٹیپ کو، اس کی اس قبولیت کو، اس محبت کو ہم سب کے لیے مثال بنایا اور اپنی انجیل کے اندر قلم بند کروایا۔ بڑی روشن مثال ہے کہ بیٹے کو کس طرح سے چومنا ہے۔ بیٹے کو چومو کیونکہ وہ زندہ خدا کی الہی محبت بن کر اتر آیا ہے۔ بیٹے کو چومو کیونکہ وہ خدا اور آدمیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے آیا ہے۔ اسے چومو کیونکہ وہ خالق کی ذات کا عین نقش ہے۔ چومو کیونکہ وہ رب الافواج کے جلال کا پرتاؤ ہے۔ چومو کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ چومو کیونکہ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ چومو کیونکہ وہ زندگی کی روٹی اور آب حیات بن کر آیا ہے۔ چومو کیونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ، نجات دہندہ، شفا دینے والا، بحال کرنے والا، ابلیس کے کاموں کو مٹانے والا، موت، قبر، عالم ارواح پر فتح کا جھنڈا لہرانے والا آیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ چومو کیونکہ وہ بدروحوں سے چھڑانے کے لیے آیا ہے۔ چومو کیونکہ وہ غریب سے غریب کا بھی بوجھ اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ چومو کیونکہ وہ وقار نسواں کو اس کی پوری وقت اور اہمیت کے ساتھ اس کے درست مقام پر اس کو تعینات کرنے کے لیے آیا ہے۔ چومو کیونکہ وہ مجھے نجات سے ملبس کر کے ابدی بادشاہت اور فردوس کا وارث ٹھہرانے کے لیے، وہ مجھے روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دینے کے لیے آیا ہے۔ آفتاب صداقت بن کر آیا ہے۔ اس کی ضیاءپاشیوں سے ظلمت بھری رات کا خاتمہ ہو گیا ہے، جس کی کرنوں میں شفا ہے۔ چومو کیونکہ وہ قیدیوں کی رہائی، بیماروں کی شفا، کچلے ہوئوں کی بحالی اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بیٹے کو چومنا مبارک حالی کی بات ہے۔ بیٹے کو چومنا اعزاز کی بات ہے۔ بیٹے کو چومنا ایمان کی بات ہے، اور جیسے وہ عورت چوم رہی تھی اس طرح سے چومے، اور جب وہ چوم کر اٹھی تو اسے معافی مل گئی، اسے تسلی مل گئی، اسے قبولیت مل گئی، اور سلامتی کے شہزادے سے وہ ڈھیروں سلامتی اپنے ساتھ برکت لے کر وہاں سے رخصت ہوئی۔ یہ معافی، یہ تسلی، یہ بحالی، یہ روحانی اطمینان، یہ فیور، یہ فضل، یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ سب مبارک حالیاں آپ کے حصے میں بھی آ سکتا ہے۔ آپ نے فقط اس بیٹے کو چومنا ہے۔ آؤ اس کرسمس پر بیٹے کو چومیں اور خدا باپ کی اس بے لوث محبت کا دل سے شکریہ ادا کریں اور مبارک لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کے اس عید ولادت المسیح کو بہت ہی بابرکت اور بہت ہی سعادت مند تہوار کے طور پر آپ کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔